رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے ہمارا جو ویڈیو کا موضوع اور عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ بہت ہی اہم اور قابل اہمیت ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ خود بھی اس کو مکمل سنیں اور دوسرے جو آپ کے دوست احباب ہیں ان کو بھی یہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان مسائل سے اچھی طرح سے آگاہ ہو سکے۔ ہمارا عنوان ہے غسل کے احکام اور مسائل۔ شریعت مطہرہ کے اندر پاکی، نظافت، طہارت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دین اسلام جو ہے دین فطرت ہے، اور یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق یہ دین ہے ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پاکی کا حکم بھی دیا ہے، اور خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکی کو بہت پسند کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری وحی نازل ہوئی تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکی کا حکم دیا گیا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ آپ اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیں۔ تو شریعت میں ظاہری اور باطنی پاکی دونوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد وہ تزکیہ بھی ہے، یعنی باطنی بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا۔ جو دل کی بیماریاں ہیں، جو روحانی بیماریاں ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، اسی طرح جو اور گناہ ہیں، ان تمام گناہوں سے دل کا پاک صاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ہمارا جو آج کا جو عنوان ہے وہ غسل کے احکام اور مسائل ہیں۔ ناظرین، غسل کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ کلی کر لی جائے، منہ میں پانی ڈالیں، اور منہ میں پانی ڈالنے کے بعد غرارے کریں اور اس کے بعد اس پانی کو باہر پھینک دیں۔ دوسرا جو غسل کا فرض ہے وہ ہے ناک میں پانی ڈالنا، کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچایا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر غسل کا فرض ہے کہ پورے جسم پر اچھی طرح سے پانی بہا لیا جائے، کہ جسم کا کوئی بھی حصہ، بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کا غسل نہیں ہوگا۔ غسل کا مسنون طریقہ، غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے استنجا کر لیا جائے اور جسم کے ان حصوں کو دھو لیا جائے جہاں پر گندگی لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر وضو کر لیا جائے جو ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر اس کے بعد پھر غسل کے فرائض کو پورا کیا جائے کہ کلی کر لی جائے، ناک میں پانی ڈالا جائے اور پورے جسم پر پانی اچھی طرح سے بہا لیا جائے۔ کچھ متفرق مسائل ہیں غسل سے متعلق جو بہت ہی اہم ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر غسل کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ آپ نے کلی نہیں کی ہے، یا آپ کلی کرنا بھول گئے ہیں، ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر پھر بعد میں صرف ناک میں پانی ڈالنا یا کلی کر لینا کافی ہے، پورے جسم کو دوبارہ سے پانی بہانا یا دوبارہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو نیل پالش استعمال کرتی ہیں، اور اسی طرح سے بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو پینٹ وغیرہ کا کام کرتے ہیں، کہ ان کی جسم پر پینٹ وغیرہ، پروٹین وغیرہ جو ہے نا وہ لگ جاتی ہے، تو ان کو بھی غسل سے پہلے دور کرنا ضروری ہے۔ اگر ناخنوں کے اوپر نیل پالش لگا دیا گیا ہے تو ان کو پہلے ختم کیا جائے گا، اس کے بعد وضو کیا جائے گا۔ اگر نیل پالش کے ہوتے ہوئے وضو کیا یا غسل کیا تو ایسی صورت میں وضو اور غسل دونوں نہیں ہوں گے، کیونکہ ناخن تک یا جسم کی جس جو کھال ہے وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، لہٰذا ان کو الگ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر جیسے خواتین انگوٹھیاں پہنتی ہیں، مرد حضرات بھی انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، تو ایسی صورت کے اندر بھی غسل سے پہلے ان کو اتار دیا جائے، بہتر یہی ہے۔ اور اگر اتارا نہیں جاتا تو غسل کے دوران ان کو تھوڑا سا ہلا دیا جائے تاکہ اس کے نیچے جو کھال ہے وہاں تک پانی اچھی طرح سے پہنچ جائے۔ اسی طرح غسل سے ایک متعلقہ مسئلہ ایک اور یہ بھی ہے کہ جس جگہ ہم غسل کر رہے ہیں، جیسے ہمارے ہاں یہاں پر جو ہے نا وہ غسل خانے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر پانی کا بہت کم استعمال کیا جائے، پانی کا اسراف نہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں چونکہ شہروں کے اندر شاور لگے ہوتے ہیں، تو عام جو خاص طور پر جو نئی جنریشن ہے، نوجوان طبقہ ہے، وہ ایک دفعہ جب شاور کھول لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ چلتا ہی رہتا ہے اور وہ پانی جو ہے نا وہ ضائع ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے پانی کا اسراف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کل قیامت والے دن اس نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پوچھیں گے۔ تو اس لیے ان طرح کی جو نعمتیں ہیں یہ بھی اس کی ایک قسم کی ناشکری ہے کہ اس میں اسراف کیا جائے اور اس کو بے جا فضول طور پر جو ہے نا وہ اس کو خرچ کر دیا جائے۔ اس لیے تھوڑے پانی کا استعمال کرنا چاہیے، زیادہ پانی جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔
اسی طرح غسل سے متعلق ایک اور مسئلہ جو اہم ہے کہ غسل کب واجب ہوتا ہے. اس کی مختلف صورتیں ہیں. ایک جو سب سے اہم صورت ہے وہ صورت یہ ہے کہ جب انسان کو احتلام ہو جائے، یعنی اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ اور کود کر جب اس انسان کے جسم سے منی نکلتی ہے تو ایسی صورت کے اندر اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. اور چاہے وہ جاگتے ہوئے ہو اور چاہے وہ سونے کی حالت میں ہو، تو دونوں صورتوں کے اندر اس پر غسل کرنا واجب ہوگا کہ جب اس کے جسم سے یہ منی خارج ہوگی. تو اس صورت کے اندر اس کا غسل کرنا واجب ہے. اگر وہ غسل نہیں کرے گا تو ایسی صورت کے اندر جو اس کے بعد کی عبادات ہوں گی، یا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ اسی طرح جو ہے نا وہ نماز پڑھ لیتا ہے، یا تو وہ کوئی بھی قابل قبول نہیں ہوگی. اور اگر وہ جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ گناہگار بھی ہوگا. اسی طرح غسل سے متعلق ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ہمارے دیہاتوں کے اندر عام طور پر ایسے غسل خانے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر پانی کھڑا ہوتا ہے. تو وہاں پر غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر باقی پورے جسم کو اچھی طرح سے دھو لیا جائے اور پانی اس پر اچھی طرح سے بہا لیا جائے، لیکن جو پاؤں ہیں ان کو نہ دھویا جائے وہاں پر، کیونکہ وہاں پر وہ پانی کھڑا ہوا ہے اور پانی جو ہے نا وہ آگے جا نہیں رہا. ظاہری سی بات ہے کہ جو پانی جسم سے لگ کر نیچے گیا ہے تو وہ سارا پانی جو ہے نا وہ ناپاک ہے. تو ایسی صورت کے اندر پھر جب باقی جسم اچھی طرح سے دھو لیا جائے تو اس غسل خانے سے باہر نکل کر کسی اور ٹوٹی پر جا کر اپنے پاؤں کو دھو لیے جائے، تاکہ جو ہے نا وہ پاؤں کا جو حصہ آپ کا خشک رہ گیا ہے یا پاؤں پر اگر کسی قسم کی ناپاکی لگی ہوئی ہے تو وہ بھی اس سے ختم ہو جائے. اور اگر وہیں پر ہی دھونے کو اکتفا کر لیا جائے یا وہیں پر ہی دھو لیا جائے اور اس کو کافی سمجھا جائے تو یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے جو ہے وہ دوسری جگہ پر پاک جگہ پر پاؤں کا دھونا ضروری ہے. ہمارے ہاں جو خواتین ہیں ان کے جو ہے نا ایک مخصوص ایام ہوتے ہیں، ایام حیض کہتے ہیں، مینسز کہتے ہیں. تو ان ایام سے پاک ہونے کے بعد بھی وہ خواتین جو ہے نا وہ غسل کریں گی. وہ غسل ان پر ضروری ہے. جب بھی ان کو پاکی ہوگی اس کے بعد ان کا غسل کرنا ضروری ہے. اسی طرح جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، ڈیلیوری کیس جب ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی جو خواتین کے چند دن جو ہے نا وہ ان کو ایک خون آتا ہے جس کو نفاس کے دن کہتے ہیں. تو ان سے پاکی کے بعد بھی جب وہ نفاس کا خون ختم ہوگا تو اس کے بعد بھی خواتین جو ہے نا وہ غسل کریں گی اور یہ غسل ان کے لیے واجب ہے. یعنی یہ غسل کی وہ صورتیں ہیں کہ جس کے اندر غسل کرنا واجب ہے. کہ مرد حضرات ہیں کہ ان کا احتلام ہے، اسی طرح خواتین جو ہے ان کو جب احتلام ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر بھی وہ غسل کریں گی. اسی طرح سے جب ہے عورتوں کے جو ایام ماہواری کے ایام ہیں یا اس طرح نفاس کے جو ایام ہوتے ہیں ان سے جب ان کو پاکی ہوگی تو اس کے بعد بھی وہ اس طرح غسل کریں گے. اسی طرح جب میاں بیوی آپس میں ہم بستری کرتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر بھی غسل واجب ہوتا ہے. یہاں پر ایک اہم مسئلہ ہے، اس قابل غور ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں شریعت مطہرہ کے اندر یہ مسئلہ بہت واضح ہے اور اس پر بے شمار احادیث موجود ہیں کہ جب میاں اور بیوی جب آپس میں ملتے ہیں تو ملنے کے بعد جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو محض داخل ہونے سے ہی دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر انزال ہو یا انسان کی جو منی ہے نا وہ خارج ہو تو اس کے بعد غسل ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ کے ساتھ ملے تو ملنے کے ساتھ ہی اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے. لہٰذا ایسی صورت کے اندر پھر دونوں پر غسل کرنا ضروری ہے. ایک اور اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات بوس و کنار کرتے ہوئے اپنے یعنی وائف کے ساتھ کس کرتے ہوئے بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مرد کے کچھ قطرے نکل جاتے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر جو قطرے نکلتے ہیں ان 2-3 قطروں کے نکلنے کی وجہ سے اس مرد پر غسل واجب نہیں ہوگا، بلکہ ایسی صورت کے اندر وہ جسم کے اس حصے کو دھوئے گا اور اسی کے ساتھ وہ وضو بھی کرے گا تو اس کی پاکی حاصل ہو جائے گی. کیونکہ غسل کے واجب ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ منی شہوت کے ساتھ نکلے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کود کر نکلے. اور اس کے اندر یہاں پر جو منی نکل رہی ہے، جو قطرے نکل رہے ہیں شہوت کے ساتھ اگرچہ نکل رہے ہیں لیکن کود کر نہیں نکل رہے ہیں، بلکہ جو ہے نا بغیر کودے جو ہے نا وہ 1-1 2-2 قطرے کر کے نکل رہے ہیں کہ اس سے پھر غسل واجب نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.